اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. پاکستان کے جو اپنے فیصلے ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے وہ کس حد تک ویلڈ ہوتے ہیں, کس حد تک وہ ایکسٹرنل فورسز نے امپوز کیے ہوتے ہیں, کس حد تک وہ ہماری اپنی لیڈرشپ نے لیے ہوتے ہیں, یہ بات ہمیشہ زیر بحث رہتی رہی ہے. اب اگر اس کو ہم ڈیکڈز وائز ڈسکس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے اور ہماری جو لوکیشن ہے اور جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, اس کی وجہ سے پاکستان اپنے سوورن ڈیسیجنز میں کبھی بھی مکمل طور پہ آزاد نہیں رہا. دیر آر نو ٹو اوپینینس اباؤٹ اٹ, سب جانتے ہیں یہ. ابھی لیٹسٹ جو ایک فیصلہ ہوا ہے جو ایپیکس کمیٹی نے کیا ہے, میں اگر اس کی مثال دوں آپ کو تو پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں کہ ایپیکس کمیٹی میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. یہ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ جتنے بھی غیر ملکی سٹیزنز ہیں ان کو الرٹ کیا گیا ہے کہ وہ 31 اکتوبر 2023 تک پاکستان سے چلے جائیں. 1 نومبر 2023 سے وفاق اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام اللیگل لوگوں کو جو کہ پاکستان میں موجود ہیں ان کو اریسٹ کریں گے, اور ان کو اگر جبری ان کو ایگزائل میں بھیجنا پڑا, نکالنا پڑا تو وہ بھی کیا جائے گا. اس کے علاوہ افغانستان بارڈر سے جو بھی نقل و حرکت ہے وہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ پہ ہوگی, اور 1 نومبر 2023 سے اس کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزا اورینٹڈ ہوگی. یعنی یو ہیو ٹو ہیو اے پاسپورٹ, افغان پاسپورٹ آف کورس اف یو آر کمنگ فرام افغانستان, اور آپ کو ویزا لگوانا پڑے گا. ابھی جیسے ہوتا ہے ویسے نہیں ہوگا. اس کے علاوہ سارے جو ڈاکیومنٹس کسی بھی دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں داخل ہونے کے لیے بھی آپ کو چاہیے ہوں گے اف یو آر این افغان نیشنل. اسی طرح غیر قانونی طور پہ جو لوگ یہاں پر دہائیوں سے موجود ہیں ان کے جو کاروبار ہیں, ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گی. غیر قانونی کاروبار کرنے والوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. 1 نومبر کے بعد پاکستان میں سارے ایسے لوگ جو اللیگل امیگرینٹس جن کو ہم کہتے ہیں ان کو اگر کسی نے رہائش فراہم کی ہوئی ہے, ان کو کسی طرح بزنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی ہیلپ کر رہا ہے, کسی بھی قسم کی سفری دستاویزات فراہم کر رہا ہے, یعنی ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ دیم ان اینی وے, ان سب کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اور اس میں انٹیلیجنس کے لوگ بھی شامل ہوں گے جو اس سارے پروسیس کو انشور کریں گے. مقصد یہ ہوگا اس ٹاسک فورس کا کہ جعلی شناختی کارڈز یا سمز جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں اور یہ لوگ یوز کر رہے ہیں, غیر قانونی جائیدادیں اگر انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, کہیں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, تو ان سب کو دیکھا جائے گا, ان کو ضبط کیا جائے گا. نادرا کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام جعلی شناختی کارڈز جو ہیں ان کو فوری طور پر منسوخ کریں, یعنی کہ ری ویریفیکیشن. اینڈ بائی دا وے دس از ہیپننگ فار سمز ایز ویل. ساری سمز بھی ایسی جن کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں کہ یہ شاید ایشو کہیں سے ہوئی ہے, یوز کہیں اور ہو رہی ہے, وہ سمز بھی ڈی ایکٹیویٹ کر کے دوبارہ سے جن لوگوں کی وہ ہوگی جینوئن ان کو جا کے بایو میٹرک کرانے پڑیں گے. ویب پورٹل اور UN ہیلپ لائن پر پاکستان میں مقیم غیر ملکی افراد کی غیر قانونی رہائش یا کاروبار کرنے والے کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی جا سکتی ہے. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ somebody around you falls in this category تو آپ اس کو انفارم بھی کر سکیں گے اس ویب سائٹ پہ. نام کہا یہ جا رہا ہے, دس از ٹرکی, یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی اس سلسلے میں کوئی پاکستان کا شہری سٹیزن کوئی انفارمیشن فراہم کرتا ہے تو اس کو پھر پروٹیکشن بھی ملنی چاہیے, یہ نہ ہو کہ وہ بھی ٹارگٹ ہونا شروع ہو جائے. تو کہا تو یہ گیا ہے کہ اس کا نام جو ہے ایسے سٹیزن کا صیغہ راز میں رکھا جائے گا. اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی, سامان یا کرنسی کی اسمگلنگ, حوالہ ہنڈی اور بجلی چوری کے خلاف ایکشن پہلے سے ہی جاری ہے, اور مزید جوائنٹ چیک پوسٹ کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے جن کو کسٹم کی پاورز دی گئی ہیں. ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے بنیادی خرد و نوش کی نقل و حمل کو چیک کیا جا رہا ہے, یعنی جو پیرشیبل آئٹمز اسمگل ہو جاتی ہیں اس کو بھی چیک کیا جائے گا جس سے اسمگلنگ میں کمی آئے گی, اور اگر اس میں کوئی حکومتی اہلکار ملوث پایا جائے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو مجھے لگیں کہ امپورٹنٹ ہے وین اٹ کمز ٹو دا اللیگل امیگرینٹس ان پاکستان. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے, لگ بھگ کوئی 4 ملین, بائی دا وے یہ وہ رجسٹرڈ نمبر ہے جو ہم کوٹ کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں افغان ریفیوجیز کی, تو یہ وہ نمبر ہے جس کو ہم نے پاکستان میں پناہ دی ہوئی ہے. پوری دنیا میں ریفیوجیز کو ایویکویٹ کرنے کا, ان کو پلیس کرنے کا ایک سسٹم انٹیکٹ ہے جس کو UN مانیٹر کرتا ہے.
ساتھ ساتھ یہ یو این کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی کانفلکٹ زون سے نکل کے جو امیگرنٹس چاہتے ہیں، یا تو آپ کو کوئی انٹرنیشنل ان کو ریفیوجی اسٹیٹس دیتے ہیں، یا اس ملک کے ساتھ کوئی ایسا میمورینڈم یا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں جس کے تحت اس کنٹری کو بھی ہیلپ پرووائڈ کی جا سکتی ہے ان ہوسٹنگ دیز ریفیوجیز. فار ایگزامپل، یوکرین کے جتنے لوگ پولینڈ میں گئے ہیں بیکاز ان کا بارڈر سیم ہے، تو پولش گورنمنٹ کو اس وقت نیٹو فورسز کمپلیٹلی پرووائڈ کر رہی ہیں ود آل دا ریسورسز، ظاہر ہے مانیٹری فارم میں، جس سے وہ ہیلپ کر سکیں اپنی اکانومی میں ان لوگوں کو مرج کرنے کے لیے. اس وقت کیونکہ پوری دنیا کا فوکس یوکرین وار پہ ہے، اور تقریباً سارا جو یورپین یونین ہے، یو کے ہے، آپ ان سب کے بجٹس اگر اٹھا کے دیکھیں، اس میں باقاعدہ ایلوکیشن کی گئی ہے کہ آپ نے کیسے ہیلپ کرنی ہے یوکرین کو، چاہے وہ آپ اسلحے کے ذریعے سے کر رہے ہوں، ایمونیشن سپلائی کر رہے ہوں، ڈیفینس ہارڈ ویئر سپلائی کر رہے ہوں، یا پھر کوئی فوڈ آئٹمس پرووائڈ کر رہے ہوں، یا ڈائریکٹلی جس ملک میں وہ ریفیوجیز جا رہے ہیں ان کو آپ ڈالرز پرووائڈ کر رہے ہوں یا ان کی کرنسی میں انہیں ہیلپ کر رہے ہوں. سب نے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے ان ریفیوجیز کو ہیلپ کرنے کے لیے. پرابلم ود دا کنٹری لائک پاکستان از کہ ہمیں وقت پہ تو سب یوز کر لیتے ہیں اور ہم یوز ہو بھی جاتے ہیں، لیٹس بی فیئر اباؤٹ اٹ، لیکن جب اس کا بیک لیش آتا ہے، جس طرح آج کل ہم فیس کر رہے ہیں ایکسٹریم سرج ان دا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ونس اگین، اور کب جب ہمارے سو کالڈ طالبان بھائی جو ہیں وہ حکومت میں ہیں، تو دس از ہائی ٹائم. میرا خیال ہے دس از دا بیسٹ ڈیسیجن ایور، لیکن یہ ابھی صرف پیپر پہ ہے، ابھی اس پہ عمل ہونا باقی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ایک بہت بڑا جو مینس آف ٹیررزم فرام ان سائڈ پاکستان ہے، دا انٹرنل سیکورٹی آف پاکستان کا جو ایک پرابلم ہے، اس کو لیٹس سے 50% تک ہم ریزالو کر لیں گے. 50% میں نے کیوں کہا؟ بیکاز انٹرنل سیکورٹی کے ڈائنامکس بہت کمپلیکس ہوتے ہیں. اس میں صرف ریفیوجیز کا ہی ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سے ایلیمنٹس ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ ظاہر ایڈریس کرنا پڑے گا. بٹ دس از آف کورس دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ اسٹیپ اگر آپ نے اپنے سیکورٹی کو انشور کرنا ہے، نیشنل سیکورٹی کو بھی، انٹرنل سیکورٹی کو بھی، ایکسٹرنل سیکورٹی کو بھی. یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے، یہ ڈیسیجن میکنگ بظاہر وہ نگران گورنمنٹ لے رہی ہے along with the establishment of course because ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، جس کے اوپر میں تقریباً روزانہ کرٹیسائز کرتی ہوں. بٹ دا تھنگ از کہ اگر ایک نگران گورنمنٹ یہ ڈیسیجن لے رہی ہے یا اس ڈیسیجن میں اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو اس سے پہلے کی گورنمنٹ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جو کہ 16 منتھس میں ہم نے ورسٹ ٹیررسٹ اٹیکس دیکھے ہیں. پشاور ماسک کا ایک واقعہ یاد کر لیں، پھر جوب گیریزن اٹیک دیکھ لیں. ہم نے اس قدر سرج دیکھی ٹی ٹی پی کی ونس اگین، اور ہم اس پہ پالیٹکس بھی ہوتے دیکھتے رہے کہ پشاور میں لوگ کہہ رہے تھے، کے پی میں لوگ کہہ رہے تھے، سوات میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ آرمڈ ملیشیاز آ رہے ہیں، اینڈ وی نو بیکاز وی آر لوکلز، ہمیں پتہ یہ لوگ کون ہیں، ان کو کہاں سے آنے دیا جا رہا ہے، کیوں آنے دیا جا رہا ہے. تب اس پہ پالیٹکس ہوتی رہی، اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس گورنمنٹ کے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف وہ اس پہ مذاق اڑاتے رہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، دے شوڈ لک آفٹر اٹ. حالانکہ یہ بہت بڑا ایک انٹرنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ پروونشل چیپٹر نہیں ہے، اٹس ناٹ اے پروونشل میٹر. سب جانتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ لیڈ رول لیتی ہے جب بھی پاکستان میں ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ اس کو فالو کرتی ہے، جیسے ہم نے اے پی ایس کے وقت دیکھا، یا جیسے ہم نے یو ایس ایویکویشن فرام افغانستان کے کیس میں دیکھا. بٹ نہیں، معیشت سمیت پاکستان میں ہر معاملے پہ سیاست ہوئی. گڈ اور بیڈ ڈیسیجن وٹ ایور دیٹ واز، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا، اس کا ہم نے یہ جو نتیجہ ابھی دیکھا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور میرے خیال ہے اس سے بھی پہلے اگر میں جاؤں تو 2000 کی دہائی میں کئی اگریمنٹس ہوئے ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور انہوں نے ہر اگریمنٹ کو وائولیٹ کیا، اور ٹپنگ پوائنٹ تھا ہمارا جو اے پی ایس تھا. لیکن اس کے باوجود یہ ایکسپیکٹیشنز رکھی گئیں کہ شاید طالبان ہمارے برادر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور جب ان کی گورنمنٹ آ جائے گی تو ہم نے جو مٹھائیاں بانٹی تھیں اس وقت جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے انہوں نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، انکلوڈنگ مائی سیلف، بیکاز ہمیں پتہ تھا کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا سینٹیمنٹ ٹورڈز پاکستان کیا ہے. اور دیکھ لیں آج وہی کچھ ہو رہا ہے. ناٹ دیٹ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ کہ ہم نے جو پریڈکٹ کیا تھا یا میں نے جو پریڈکٹ کیا تھا وہی ہو رہا ہے، بٹ دا فیکٹ از کہ اس وقت سمجھ آ جاتا، اگر اس وقت اس فیکٹ کو مان لیا جاتا کہ آر اپروچ ٹورڈز دا افغانستان پالیسی از رانگ، تو یہ وقت نہ آتا. جتنی جانیں ہم نے گنوائی ہیں، اور جتنی ہم نے ماؤں کے بچے، خود مائیں
بزرگ سب مسجد میں جانے والے کسی کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہم اتنے بڑے لاس سے بچ جاتے. تو آئی اونلی ہوپ کہ یہ جو ڈیسیجن ہے ریگارڈلیس آف ہو از ٹیکنگ اٹ, اس میں ہم کامیاب ہو سکیں. وائی آئی سے دس, انٹرنلی تو ہم اس پہ کنسنسس ڈیولپ کر پائے ہیں تو ہی اپیکس کمیٹی نے ظاہر ہے یہ ڈیسیجن لیا ہے. ایکسٹرنلی دنیا کی کوشش ہوگی ایسا نہ ہو سکے. وائی؟ بیکاز جو فورسز آپریٹ کر رہی ہیں ان افغانستان, دے ایم کہ ہمیشہ کے لیے ایک ڈی اسٹیبلائزنگ ایجنٹ کے طور پہ افغانستان کو لانچنگ پیڈ کے طور پہ یوز کیا جائے. افغانستان اسٹیبل کبھی نہیں ہوگا. دس از مائی پولیٹیکل انالیسس. کبھی اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ ہونے دیا نہیں جائے گا. آج طالبان کی گورنمنٹ ہے, کچھ فورسز اس کو ایکسیپٹ کر لیں گی, کل وہاں دوبارہ سول وار شروع ہوگی. ISKP آلریڈی اپنا وہاں اسٹرانگ فٹ ہولڈ رکھتی ہے. TTP از آلریڈی این ایکسٹینڈیڈ ہینڈ آف طالبان گورنمنٹ. I'll do another video on it. لیکن اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ان کے جانے کے بعد, نیٹو فورسز کے جانے کے بعد ایک دم سے وہاں اسٹرانگ فٹ ہولڈ آف سو مینی ٹیررسٹ گروپ کیسے آ گیا, اور کیسے افغان کرنسی بھی اوپر جا رہی ہے, اور کس طرح افغانستان کو واشنگٹن میں بھی اہمیت دی جا رہی ہے. چائنا نے آلریڈی وہاں اپنا امبیسڈر بھیج دیا ہے. تو دیر از گوئنگ ٹو بی اندر بیٹل, اے ڈفرنٹ فارم آف بیٹل ان افغانستان وچ وڈ لاسٹ فار ایور. بیکاز جو بھی افغانستان کو کانکر کرے گا وہ اس ریجن کو کانکر کرے گا, یہ یاد رکھیں. اینڈ بائی کانکرنگ آئی مین کہ جو وہاں پہ منرلس اینڈ لیتھیم آل دیٹ وچ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا ٹریڈ جو ویسٹرن ورلڈ کی ہے, وہ اس سب کا اگر اسٹرانگ ہولڈ وہاں چائنا لے لیتا ہے تو دیٹ از پرابلمٹک فار US, اور اگر US لیتا ہے تو آف کورس دیٹ از پرابلمٹک فار سینٹرل ایشین اسٹیٹ, چائنا اینڈ رشیا. سو اٹس اے ویری کمپلیکس گیم. US نے وہاں سے نکل کے صرف اپنی جان چھڑائی ہے بیکاز دے ریئلائز اٹ آفٹر 20 years کہ یہ جنگ وہ جیت نہیں سکیں گے بیکاز آف سو مینی جیوگرافیکل اینڈ ادر ڈائنامکس, جس پہ مزید بات ہو سکتی ہے, بٹ اگین بہت کمپلیکس ٹاپک ہے. آلریڈی UN کی طرف سے کنسرنز شو ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ وی ہوپ کہ جو جبری طور پہ کہا جا رہا ہے کہ نکالا جائے گا غیر قانونی افراد کو, تو UN از یوزنگ دا ورڈز کے ایک رسپیکٹ کے ساتھ اور ایک وقار کے ساتھ ریفیوجیز کو ڈیل کیا جائے گا. دا پرابلم از کہ جو وقار اور جو رسپیکٹ پاکستان نے فار ڈیکیڈس 90s آنورڈس دیا ہے ان ریفیوجیز کو, ہم نے اس کی بہت بڑی پرائس پے کی ہے. مائی اونلی ریکویسٹ اینڈ ہنچ از کہ جن لوگوں نے یہ ڈیسیجنس لیے ہیں وہ اس پہ فرم رہیں, بیکاز ان ریفیوجیز کے یہاں انٹرنلی پاکستان میں موجود ہونے سے ایکسٹرنل فورسز کو بہت فائدے ہیں, اور ہمارے لیے یہ ایک کانسٹنٹ تھریٹ ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت امپیڈیمنٹس آئیں گے, انٹرنیشنل پریشر بھی آئے گا. اونلی ٹائم ول ٹیل کہ ہم اس پریشر کو لے پاتے ہیں کہ نہیں لے پاتے, گو کہ ہمارا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے انٹرنیشنل پریشرز کے آگے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو آج خبروں میں سے دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ڈسکس ہونی چاہیے, وہ یہ تھی کہ پرویز الہی کی غیر قانونی گرفتاری کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی, اور سماعت جو ہے وہ اگلے ہفتے تک ملتوی ہو گئی. تو جسٹس سردار مسعود اور منصور علی شاہ جو آپس میں ریمارکس دے رہے تھے اور اس میں جو کہے بلند ہو رہے تھے, اس سے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ہماری جوڈیشری کتنی سیریس ہے اس طرح کے کیسز کو لے کے, کہ ایک شخص کو جو کہ ایجڈ سٹیزن ہے, آئی ایم ناٹ ہیئر سیئنگ کہ وہ پولیٹیکل پرزنر ہے, جو کچھ بھی ہے, ایک سیریس میٹر کو سیریسلی ہینڈل کرنا آپٹکس کے لیے ہی بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم نے خبروں میں پڑھا کہ وہاں پہ کہے بلند ہو رہے تھے, اور پروسیکیوشن اور جج جس طریقے کے ریمارکس پاس کر رہے تھے, اس کے بعد میرے خیال ہے کسی بھی قسم کی امید جوڈیشری سے رکھنی when it comes to human rights فضول ہے. we should give up on our judiciary. اسی طرح تحریک انصاف نے لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے, بیکاز ناؤ دے آلسو فیل کہ الیکشنز جیسے بھی ہونے اور ہم جیسی بھی حالت میں موجود ہیں, ہمیں بھی اب الیکٹورل کیمپین شروع کر دینی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو ایسا ہو پائے گا, اور انہوں نے کال ضرور دی ہے, ایک سمبولک جسچر ان کا بنتا ضرور تھا, بٹ ہو از گوئنگ ٹو لیڈ دیٹ کیمپین؟ کون ہوگا جس کی موجودگی میں ویسا ہی جلسہ ہو پائے جیسا عمران خان کی موجودگی میں ہوتا تھا؟ ساری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ یا روپوش ہے یا گرفتار ہے.
تو آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ڈو دے پلان ٹو ڈو اٹ، بٹ اسٹل انہوں نے ایک پروسیس ضرور پورا کیا ہے. لیٹ سی اگر اجازت مل بھی جاتی ہے لاہور انتظامیہ کی طرف سے، جو کہ میرے خیال میں نہیں ملے گی، مل بھی جاتی ہے تو کتنے لوگ آئیں گے، اور اگر کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں تو وہ کیسے ریزونیٹ کریں گے ود دا سچویشن، جو کہ عادی ہیں ایک بڑے بڑے جلسوں کو دیکھنے کی، اور عمران خان کا ایک جو سٹائل ہوتا تھا وہاں پہ میوزک پلے کرنے کا، ترانے بجانے کا، اور پھر جھنڈے ہونے کا. تو جھنڈے بھی بین ہیں، ترانے بھی بین ہیں، لوگ بھی غائب ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے ہو پائے گا. اسی طرح شہباز شریف کہہ رہے ہیں کل میں نے اپنے حلقے کا دورہ کیا، کچھ لوگوں نے گاڑی روکی اور اپنے مسائل بیان کیے. سب جانتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ، کہ یہ جو 16 مہینے 17 مہینے کی گورنمنٹ تو ان لوگوں نے لے لی، اپنے لیے نیب ترامیم کر کے کچھ سہولت بھی فراہم کر دی ایک دوسرے کو، لیکن یہ لوگوں کو کیسے فیس کریں گے؟ اب وہ ٹائم ہے. 21 اکتوبر کو نواز شریف نے آنا ہے، وہ آتے ہیں نہیں آتے دیٹس اے سیپریٹ ایشو. مریم نواز کی کارنر میٹنگ کا انجام اور حال سب نے دیکھ لیا. شہباز شریف نکلے تو مریم سے تو زیادہ ہی لوگ آ گئے، لیکن وہ لوگ کیوں آئے تھے وہ ان کا سینٹیمنٹ بتا رہا تھا، ریئیکشن میں آئے تھے. سو آنے والے ٹائم میں اگر پی ٹی آئی گراؤنڈ پہ ہی موجود نہیں ہے، 13-14 جماعتوں کا جو کولیشن تھا جس نے یہ 16-17 مہینے میں ایک پرفارمنس کارڈ اپنا کریٹ کیا ہے، اس کو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ آلریڈی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان ہو رہا ہے، نیپرا پرائسز بڑھا رہا ہے الیکٹریسٹی کی مزید. لوگ انہی کو بلیم کریں گے، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہ صرف ریاست تک جانے کے لیے سیاستدان کے ذریعے سے گزرتا ہے. ان کو اس چیز سے نہ غرض ہے، نہ ان کو آپٹیکلی اس بات کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاستدانوں کی بھی کوئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، یا سیاستدان بھی ڈبل گیم کر سکتے ہیں، یا سیاستدانوں کے ساتھ بھی ڈبل گیم ہو سکتی ہے. یہ لوگوں کی ریلیونسی نہیں ہے، یہ لوگوں کے مسائل نہیں ہیں. ان کے اسٹریٹ اوے مسئلے ہیں مہنگائی کے، ان کے بچوں کے، ان کی دوائیوں کے، ان کے خرچے، ان کے کچن پیرشیبل آئٹمز، روزمرہ استعمال کی چیزیں. ہر بندہ گرو کرنا چاہتا ہے لائف میں، اپنے بچوں کو پڑھاتا بھی اسی لیے ہے کہ ہمارے آگے آنے والی نسلیں ہم سے بہتر ہوں، ہم سے اچھے دن دیکھیں. لیکن اگر یہاں سب کچھ ریورس میں جا رہا ہے تو جو کچھ کل شہباز شریف کے ساتھ ہوا وہ صرف ابتدا ہے. اور آئی ریئلی ہوپ کہ اس سے ان سب نے بیٹھ کے کوئی خفیہ اجلاس ہی کر لیا ہو، کچھ ڈسکس ہی کیا ہو کہ بھئی آئندہ کیسے جانا ہے. وہ شیلڈز لے کے جانا ہے، کوئی زرہ پہن کے جانی ہے، کوئی بختر بند گاڑیوں میں جانا ہے الیکٹورل کیمپین کرنے، تلواریں لے کے جانی ہیں، یا کوئی خاردار تاریں لگانی ہیں کہ لوگ آپ سے دور رہیں. کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنی انتخابی کیمپین کا آغاز بہت برا ہوا ہے، اور یہ ایسا ہی رہے گا، یہ چینج نہیں ہوگا. which brings me to the question کہ اس قدر مسٹرسٹ کے حالات میں جو لوگ دکھا رہے ہیں اس میں ہوئے ہوئے الیکشنز کتنے کریڈیبل ہوں گے. اسی طرح جو ایک اور خبر میں نے سوچا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہاؤ مچ یور اسٹیٹ از بودرڈ اباؤٹ یو. اسٹیٹ اور سٹیزن کا جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اور ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، وہ کتنا انٹیکٹ ہے، کتنا ویلڈ ہے. تو دوسری خبر یہ تھی کہ لوگوں کا لاپتہ ہونا ملک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے یہ ریمارکس دیے، اور یہ انہوں نے اس موقع پہ دیے جب کئی لاپتہ افراد، اور جس میں صحافی مدثر نارو بھی موجود ہیں، ان کا بھی نام موجود ہے، وہ بھی لاپتہ ہیں، ان کی بازیابی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی گئی، اور سماعت 2 ہفتے کے لیے بعد میں ملتوی کر دی گئی. وہ جو آپٹکس تھے، مدثر نارو جو کہ جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا اپنی دادی کے ساتھ وہاں آ کے بیٹھا ہوا تھا، اور ایک ہیومن لیول ہوتا ہے جس پہ آپ ہر ایک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہوں چاہے دوست سمجھتے ہوں، بٹ ایک ہیومن لیول ایسا ہوتا ہے جس پہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی پرسنل فیلنگز کسی کے لیے کیا ہیں. تو وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے، اور وہاں پہ جو لوگ اسے رپورٹ کرنے کے لیے موجود تھے، انہوں نے جو باڈی لینگویج بتائی ہے لوگوں کی، خواتین جو وہاں آئی ہوئی تھیں جن کے ہسبینڈس، جن کے بھائی سب لاپتہ ہیں، وہ دیکھ کے اور وہ سن کے بہت افسوس ہوا. اور اس کے بعد جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس کہ ملک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے، اس سے بہت بہتر ہوتا کہ واقعی اگر آپ کی رٹ نہیں چلتی، آپ فیل ہو چکے ہیں کہ آپ فیصلے دیتے ہیں اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پاتا، تو کرسی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟
دیٹ از اندر کویسچن. ایک عدالت میں کہے لگ رہے ہیں اسی طرح کے ایشو پہ، ایک عدالت میں وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی بدنامی ہوتی ہے، لیکن روز روب پہن کے سیٹ ہٹانے کے لیے پیچھے آپ نے بندے تک کھڑے کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رہتے جب پاور پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ اپنی کرسی بھی خود نہیں ہلا سکتے، اس کے لیے بھی آپ نے پیچھے علیحدہ بندہ کھڑا کیا ہوتا ہے. جو لائیو اسٹریمنگ ہوئی سپریم کورٹ سے آتے ہی جسٹس فائز عیسیٰ نے جو پہلا کیس سنا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر کرسی کے پیچھے قائد اعظم کی کیپ پہنے ہوئے، قائد کیپ جس کو کہتے ہیں، وہ پہنے ہوئے ایک ملازم کھڑا ہوا تھا جو کرسیاں تک پیچھے کرتا تھا. تو اگر پاور آپ کو اتنا ہینڈی کیپ کر دیتی ہے، آپ کو اس قدر آپ کے جسے کہتے ہیں گردن میں اتنا سریا آ جاتا ہے، اور اگر آپ اتنے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں فرام دا ریالٹی، یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کرسی کا مطلب کیا ہے اور اس کرسی سے اترنا بھی ہے، تو I think this is an eye opener that this system has actually collapsed. ہم کون سی عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کسی میں ہمت نہیں ہے ریزائن کرے اور گھر جائے. نہ بندیال صاحب میں ہمت تھی کہ ریزائن کرتے اور گھر جاتے ایسا تحفہ دے کے گئے ہیں نیب کے کیس کی شکل میں کہ دوبارہ 2000 کی دہائی میں پہنچا دیا پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں. کسی میں ہمت نہیں ہے ریزائن کرنے کے لیے. ہر کسی کو پینشن عزیز ہے، ہر کسی کو جو باہر کے پرکس ہیں، جو ججز کو باہر سے کورسز کرنے کے موقع ملتے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے. جو CSPs حکومتی خرچوں پہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ برکلے اور آکسفورڈ جا کے پڑھتے ہیں، کون چھوڑے گا یہ سب کچھ؟ تو لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہے سسٹم، بیکاز دا پیپل ہو آر ان چارج آف دا سسٹم آر ناٹ bothered اباؤٹ دا پیپل. یہی سیاستدان کر رہے ہیں، یہی بیوروکریٹس کر رہے ہیں، یہی جوڈیشری کر رہی ہے، اور آپ کا ڈائریکٹ تعلق انہی 3 انسٹیٹیوشنز سے بنتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ادارہ ہے تو اس ادارے کا تو کام ہی ڈفرینٹ ہے، اور اس ادارے کا رول اگر سیاسی ہو رہا ہے تو وہ ان لوگوں کے رول پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیٹ از ون آف دا ریزنس. سو میں نے بہتر سمجھا کہ کسی ایک ایسے ٹاپک پہ تھم نیل بنا دیا جائے یا بات کر دی جائے جو بڑا ہٹ ہو رہا ہے، جس طرح عثمان ڈار کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بٹ اصل میں سسٹم کو بے نقاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پرابلمس کی وجہ سمجھ میں آئے. واٹ از دا روٹ کاز آف دا ایشوز؟ نگران وزیر اعظم مستقل پاکستان کی ایک ایسی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں انٹرنیشنل آؤٹلیٹس کو انٹرویو دے کے، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس ملک میں کمپلیٹ ملٹری کنٹرول ہے، اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ سول انسٹیٹیوشنز تو ہیں ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کو کام ہی نہیں کرنا آتا. جس کے جواب میں جو ان سے BBC کی صحافی انٹرویو کر رہی تھیں تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سول انسٹیٹیوشن سے ایکسپیکٹ بھی نہ کریں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول انسٹیٹیوشنز اس قابل نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر ملٹری رول جائز ہے. اور وہ اس سب کے جواب ایسے دے کے آئے ہیں جس طرح ہی از ویری شیور اباؤٹ اٹ کہ اگلے 10 سال انہوں نے ہی حکومت کرنی ہے. سو جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی لائلٹیز وہاں پہ شو کراتا ہے جہاں سے وہ آتا ہے. پاکستان کا کسی کو خیال نہیں ہے، لوگوں کو کسی کا خیال نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہے، کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. تو بہرحال لیٹس ہوپ کہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے کوئی سٹارٹ لیں ان دا رائٹ ڈائریکشن. جیسے میں نے ایپیکس کمیٹی کی بات کی، میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ پاکستان میں جو ریفیوجیز کا مسئلہ ہے اس کو حل کر لیا جائے ڈسپائٹ دا انٹرنیشنل پریشر، تو یہ بہت بڑی سکسیس ہوگی. باقی الیکشنز ٹائم پہ ہونا بہت ضروری ہے، سب کو ایک جیسا موقع ملنا بہت ضروری ہے. اگر ایک اس طرح کا الیکشن ہوا جو کہ ہائیلی مینجڈ ہوا اور اس میں سے ایک یا دو پارٹیز کو یا ایک بڑی پارٹی کو یا 2-4 بڑے ناموں کو بالکل مائنس کیا گیا، تو اس کی کریڈیبلٹی شروع دن سے کویسچن ہوگی. اور وہی کچھ ہوگا جو 2013 کے الیکشن کے بعد ہوا کہ 4 حلقے کھولنے کے لیے دھرنا شروع کر دیا تھا PTI نے، اینڈ وی آل نو کہ کتنا نیو سینس تھا، وہ کتنا پرابلمٹک تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سن لیا کہ فیض آباد دھرنا جو ہے وہ بھی ایک کانسپریسی تھی. پھر عمران خان نے ان 4 حلقوں کے نام پہ جو اتنا شور مچایا، اس کے اوپر کسی حکومت نے، کسی جوڈیشری نے ان کی بات نہیں سنی. اف اینی تھنگ تو نواز شریف گورنمنٹ کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ان لوگوں نے ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا. پھر 2018 کے الیکشنز کے بعد ایک دفعہ پھر RTS کے بیٹھنے کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا اور بات چیت شروع ہو گئی تھی کہ دس از rigged الیکشن. تو یہ کانٹینیوس مینجڈ الیکشن کے چکر میں اگر ایسا ہوتا رہے گا
تو کون سا ایک الیکشن ایسا ہوگا جہاں سے ہم فائنلی کسی سفر کا آغاز کریں گے جس کو ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کہہ سکیں. ڈیموکریسی بے شک نہ کہیں, لیکن کم از کم پولیٹیکل سٹیبلٹی کا آغاز کہہ سکیں. تو ایک ایسا الیکشن بہت ضروری ہے پاکستان میں ایک نیو سٹارٹ کے لیے. آئی ول سی یو ٹمارو.